نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس ذات نے اپنے گھر میں ہم سب کا اکٹھا ہونا نصیب کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کا اکٹھا ہونا قبول کرے. میری بہنوں اور بچیوں، اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں کل کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں. اتنے بڑے اللہ کے گھر میں اتنے بڑے اللہ کی باتیں ہم سارے سننے یا بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ہمیں اس محفل کے آداب کا خاص خیال رکھنا ہوگا. ہمارے جو صحابہ تھے جن سے ہمیں دین ملا، ہم انہیں جب دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے تو کہ جب وہ گھروں سے نکلتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو ان کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہوتی تھی کہ وہ خالق مالک بس راضی ہو جائے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور کام ایسے کرنا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میری بہنوں، کامیابی جبھی ملے گی کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سارے کام کریں گے. یہ کب آئے گا کہ جب ہم سیکھیں گے، اور الحمدللہ ہم سارے سیکھنے کی نیت سے ہی یہاں بیٹھے ہیں. جتنا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھائے گا، ہمارے سیکھنے کے شوق کو بڑھائے گا، ہمیں وقت دے گا، ہمارے اندر آگے اپنے دین میں بڑھنے کے جذبے پیدا ہوں. یہ اللہ عطا کرے گا کب؟ جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے. اس نے پہلی سورۃ الفاتحہ میں شکر کا ہمیں فائدہ بتایا ہے کہ شکر کا کتنا نفع ہے. تم نے پہلی آیت میں الحمدللہ کہا تو ہم نے تمہارے اس شکرانے پر تمہیں پورا قرآن دیا ہے، جس میں تمہارے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے اس جہان اور پھر اس جہان میں کیا کچھ ہوگا، کس طرح تم کامیاب ہوگے، کس طرح تم ناکام ہو جاؤ گے، سب اس قرآن میں اللہ نے بتا دیا. اور میری بہنوں، یہ کیسے ملا؟ جب ہم نے قرآن کو کھول کر سب سے پہلے شکر ادا کیا. ہم سارے جب یہاں بیٹھا کریں، گھروں سے نکلا کریں، الحمدللہ پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری اس نعمت میں اضافہ کرے.
ہم کب سے سیکھتے جا رہے ہیں، ایسی محفلوں میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور اس مالک کا کروڑوں شکر ہے کہ ہمارے محلوں میں مسجدیں ہیں۔ جمعہ والے دن ہر مسجد کی مینار سے خوبصورت اصلاحی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی جو کی تو ہے، جہاں چلے تھے وہیں پر ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ بولنے میں، نہ ہمارے جسم میں، نہ ہمارے گھر میں، نہ ہمارے طور طریقے میں۔ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا گھر، مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا گھر، مسجد کے علماء، مدرسوں کے علماء عالمات، ان کے گھروں کو لے، ساتھ جڑے ہوئے گھر والوں کو دیکھے کہ ایک بابرکت باغ کے پاس رہتے ہیں، چشمے کے پاس رہتے ہیں، پھولوں کے پاس رہتے ہیں، جہاں کی مہک خوشبو ہر پل پھیلتی ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ دین نظر نہیں آتا، دین ہی نہیں نظر آتا۔ ہم اتنے سمجھدار ہیں، مہینوں پہلے ہم ٹائم لیتے ہیں ڈاکٹر سے، پھر اسے اپنا چیک اپ کراتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس کی ہر طرح کی جو اس نے ہمارے لیے دوائی لکھی ہے ہم کھاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں 1 مہینہ 15 دن، نہیں آرام آیا ڈاکٹر بدل لیتے ہیں کہ اس کا نسخہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، اور خود کو بھی ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ پرہیز بھی کر رہے ہیں، وقت پہ دوا بھی کھا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر بدل لیا۔ آج دیکھیں اللہ نے آج سے 15 صدیاں پہلے نسخہ لکھ کے دے دیا، جسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے ڈاکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عین عمل کر کے دکھا گئے، بتا گئے، پڑھا گئے، چاہے اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑا، جتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، جتنے دکھ سہے آپ نے، سب برداشت کیا۔ پھر ایک ڈاکٹر نہیں تیار کیا، 1,44,000 مرد اور عورتیں ڈاکٹر تیار کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا نہیں؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، صرف پیغام پہنچایا نہیں، حق ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس چاہیے کہ آگے پہنچائے میری یہ بات تم میں سے جو بھی آج موجود ہے۔ 1,44,000 میں سے 15,000 صحابہ مکہ مدینہ میں رہے، باقی پوری دنیا میں پھیل گئے، حرمین شریفین کی جدائیاں برداشت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کی جدائی برداشت کی، دنیا میں چلے اور چلتے چلے گئے، پلٹ کے نہیں گئے واپس، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، پوری دنیا میں صحابہ کا یہ پیغام، صحابہ نے اس پیغام کو پہنچایا، صرف ایک بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس چاہیے کہ تم میں سے آج جو موجود ہیں میرا اس پیغام کو لے کے پہنچائیں ان تک جو موجود نہیں ہے۔ تو پوری دنیا میں لوگ موجود تھے اور صحابہ پہنچے، کیا ڈاکٹری کا حق ادا کیا انہوں نے، جو سیکھا اسے کس طرح ہم تک پہنچایا۔ پھر ان کی راہوں میں بھی کتنی تکلیفیں آئی، کتنی مشکلیں آئیں، پر وہ ان کی راہوں کو روک نہ سکی۔ آج ہم بات سنتے ہیں، اپنے اندر رکھتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی بات سن کر اگر ساتھ بیٹی نہیں لے کے آئے اس تک پہنچاتے ہیں؟
بچے کو نہیں پتا اس تک پہنچاتے ہیں، اپنی پڑوسن نہیں آ سکی اس تک پہنچاتے ہیں۔ میری بہنوں یہ بہت ضروری ہے، یہی شکرانہ ہے۔ ایک ہے لبوں سے الحمدللہ پڑھنا، اور ایک ہے اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ زندگی کا سفر پانی کے اس تودے اور پانی کے اس برف کے اس پیس جس کو دھوپ میں رکھا جائے، برف کا ایک تودا، ایک ٹکڑا، اور وہ جلدی سے پگھل جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ میری آپ کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کل کی بات ہے، ہم دعا کر رہے تھے اللہ آپ نے رجب دیا، شعبان تک پہنچائیے گا اور رمضان تک پہنچائیے گا، اور آج 14 شعبان المعظم ہے، آدھا مہینہ گزر چکا ہے شعبان تک، اور آنے والی رات شب برات ہے۔ میرے آپ کے خالق مالک اللہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ بندہ معافی مانگے مجھ سے، بس میں معاف کر دوں۔ آپ دیکھیے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو منانا کتنا آسان کیا ہے کہ سال بھر میں اور ہفتے میں ایسے سے موقع ہمارے لیے اللہ سے رکھوا دیے کہ روز روز اگر نہیں ہم اس طرح مانگ پا رہے کہ ہماری بخشش اور مغفرت ہو، تو ہفتے میں جمعہ آتا ہے۔ جمعہ والے دن میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سال میں 9 دن یا 10 دن ہمیں ذوالحج کے ایسے دیے کہ ہر دن رمضان جیسی عبادت کا ثواب، ہر رات شب قدر کی عبادت جیسا ثواب، بلکہ آخری دن جو 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے وہ تو دنیا میں سب سے بڑا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دن تو اللہ رب العزت بس کسی کے ارادے کی دیر ہے، معاف کرنے پہ تیار ہیں، معاف کرتے ہیں۔ پھر محرم الحرام کی یوم عاشورہ 10 محرم کا دن آ جاتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سالوں سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب برات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے معاملات کے فیصلے فرماتے ہیں، کون آئے گا، کون چلا جائے گا، کون صحت مند رہے گا، کون بیمار ہو جائے گا، کون بہت امیر ہوگا، کون امارت سے گر کر غربت میں چلا جائے گا، کون بادشاہ ہوگا اور کون جیل میں چلا جائے گا، کون جیل سے نکل کر پھر تختے پہ بیٹھ جائے گا، کون ہے جس کو عزتیں ملیں گی، کون ہے جو گھر کی 4 دیواری میں ذلیل ہو جائے گا، کون ہے جو نیکیوں میں کہاں کہاں چلا جائے گا، اور کون ہے جس کی ایک غلطی پر اسے زمین پہ پٹک دیا جائے گا۔ یہ سبھی فیصلے ہوتے ہیں اس رات۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات ملی تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم معافی مانگو۔ سبحان اللہ۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں نے جب ان کے بارے میں اپنی زبانوں سے کچھ غلط باتیں کہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عائشہ میرے پیاروں پر جب بھی کسی نے کوئی انگلی اٹھائی تو ہم نے انسانوں کا انتخاب کیا، انہوں نے ان کی صفائی کے لیے گواہیاں دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر انگلی اٹھائی عورتوں نے، ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی کہ یوسف پاک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی کہ ان کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، تو اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے ابھی چند گھنٹوں کا ہے
زبان عطا کی اور انہوں نے ایک دو باتیں نہیں پورا رکوع تقریر کا کیا، لوگوں کو بتایا میں کون ہوں. آپ فرما رہے ہیں عائشہ آپ کتنی اونچی ہیں، آپ کا مقام ہماری نگاہوں میں کیا ہے. کسی بچے کا انتخاب نہیں کریں گے، کسی انسان سے نہیں بلوائیں گے، ہم خود بولیں گے، ہم خود آپ کی گواہی دیں گے آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں. اور آپ کے اوپر انگلی اٹھانے والے کچھ بھی کر کے آ جائے ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. تو میری بہنوں وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری آپ کی ماں عائشہ، انہوں نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر یہ رات مجھے ملے تو میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ معافی مانگو، معافی مانگو. میری بہنوں اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے کہ اس کے بندے اس سے معافی مانگے. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میرے آپ کے سامنے نمونہ ہے. آپ علیہ السلام بیٹھتے تو 100 دفعہ معافی مانگتے اپنے اللہ سے، کھڑے ہوتے تو 100 دفعہ معافی مانگتے اللہ سے. ہمیں کتنا مانگنا ہے، یہ کتنا خوبصورت پل اللہ دینے والے ہیں، مجھے آپ کو ملنے والا ہے کہ اس رات میں ہم عبادت کریں جتنی ہماری طاقت ہے. علماء فرماتے ہیں رات بھر کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ رات بھر عبادت کریں گے اور پھر فجر نہیں پڑی جاتی. اتنی عبادت کریں جتنی ہمت ہے. بڑے بڑے بزرگ خواتین یا مرد دنیا سے جو گزرے ہیں وہ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے، صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے، کیونکہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے اس میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ بہت مبارک کلمات ہیں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. اور الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس انسان نے یہ کہا اس کے گھر اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے نیکیوں سے بھر جاتی ہے، اور اس جیسا عمل اس دن کوئی اور یہ والا کرے تو برابر ہے ورنہ کوئی برابر نہیں. سبحان لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم پہ جب گئے تو اللہ کے خزانوں کو جب دیکھا تو وہاں پر یہ خزانہ تھا جو اللہ نے آپ کو تحفے میں دیا. تو میری بہنوں یہ جملہ پوری صلاۃ التسبیح میں 300 بار پڑھا جاتا ہے. تو کتنی نیکیاں جمع ہوئی، کتنا ثواب لوٹا گیا. اور پھر زیادہ کھڑا ہونا، رکوع میں زیادہ وقت لگانا، رکوع سے زیادہ اٹھ کر کھڑے ہونا، سجدے میں جانا، پھر سجدے سے بیٹھنا، پھر سجدے میں جانا، لمبی لمبی یہ سارے سفر طے کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ جب کھڑے ہوتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے اب آپ کبھی رکوع نہیں کریں گے. جب رکوع کرتے تھے تو لوگوں کو خیال ہوتا تھا رکوع سے نہیں اٹھ پائیں گے آپ، اتنا لمبا رکوع. رکوع سے اٹھتے تھے تو وہ قیام، وہ کھڑا ہونا اتنا لمبا ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے سجدے میں اب نہیں جائیں گے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ شاید اب رہے ہی نہیں ہے، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا. اور یہ جو صلاۃ التسبیح کا سفر ہے اس میں ساری سنتیں، کھڑے ہونے کی، رکوع کی، سجدے کی، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ادا ہوتی ہیں اور امتی ادا کرتا ہے. اور اس کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، جماعت کی صورت میں نہیں. عورتوں میں جو یہ ترتیب بنی ہوئی ہے اکٹھے سارے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بندہ آواز سے پڑھ لیتا ہے،
اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا رہی ہے، جو پڑھ رہی ہے، ایک بچی آواز سے یا ایک خاتون آواز سے بول کے پڑھ رہی ہے، ساروں کی توجہ وہاں ہے، سارے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہو رہی ہے، اگر سارے چپ ہیں تو پھر تو وہ نماز ہی نہیں ہو رہی اور کسی کی. تو ساتھ ساتھ جو دوہرا رہے ہیں، اب تلفظ بچی کا ٹھیک ہے تو اس سے اپنے الفاظ ٹھیک ہو رہے ہیں، گنتی پوری ہو رہی ہے اور آرام آرام سے پڑھا جا رہا ہے. علم حاصل کرنے کی نیت سے، اپنی نماز درست کرنے کی نیت سے خواتین تو اکٹھے پڑھے، لیکن مرد حضرات نے جو اب مساجد میں یہ والی نماز باجماعت شروع کر لی ہے، اس سے علماء نے منع کیا. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں مردوں کو کہ سنت موقدہ گھر میں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو. یعنی مسجدوں میں صرف فرض نماز پڑھا کرو، جو نفلی عبادات ہے، سنت عبادات ہے، وہ گھر کے اندر کیا کرو. میری بہنوں، مسجدوں میں یا اکٹھے ہو کر جہاں عبادت کی جاتی ہے وہاں عبادت کم اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں. باتیں کم ہوتی، عبادات بہت کم ہوتی ہے اکٹھے ہوتے ہوئے. اب ساروں کا جو انتظار کر رہے ہیں کہ سارے اکٹھے ہوئے پھر ہم عبادت کریں گے تو کتنے وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنا ٹائم لگ رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اور یہ وقت کتنی قیمتی اور انمول دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، مجھے وقت کی قسم، وقت کتنی قیمتی دولت ہے. سب کچھ پلٹ کے انسان لے سکتا ہے، اس کا واپس آ سکتا ہے، وقت نہیں آ سکتا. آپ دیکھیں جسم کا کوئی حصہ چلا جاتا ہے اس کا متبادل مل سکتا ہے. دولت چلی گئی کما لیں گے، اولاد چلی گئی اور آ جائے گی، پیدا ہو جائے گی، شوہر چلا گیا بیوی شادی اور کر لے گی، بیوی فوت ہوگی میاں اور شادی کر لے گا، ایک گھر ٹھیک نہیں رہا دوسرا لے لیں گے. سب کچھ مل سکتا ہے، اگر کچھ نہیں مل سکتا تو وقت نہیں مل سکتا. اور یہ قیمتی رات کے قیمتی پل انتظار میں بیٹھے باتیں شاتیں کرتے، ایک دوسرے کی باتیں، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے گھر میں یہ ہوا، فلانی ایسی ہے، فلاں کی بچی کے ساتھ یوں ہو گیا، فلاں کے بیٹے نے یوں کر دیا، فلاں جگہ شور شرابے میں یوں ہو گیا. انہی باتوں میں اتنا کم وقت رہ جاتا ہے کہ بس اب یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ کے ذرا گھر چلے جائے کیونکہ تھکے ہوئے پہنچ جاتا ہے. تو میری بہنوں کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ طے کریں، الگ تھلگ عبادت کریں. ہاں اپنے بچوں کو ساتھ لگا لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی حج و عمرہ کے لیے نہیں گئے، گھروں میں رہتے تھے. کیونکہ اللہ نے کہا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے خواتین اسلام اپنے گھر میں رہو. آج اگر خواتین گھر میں رہتی تو بازاروں کا یہ حال ہوتا. خواتین گھر میں رہتی تو اتنی برائیاں وجود میں آتی. تو میری بہنوں عبادات میں بھی کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں. ہم اپنی نوجوان بچی دوسرے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، ان کا نوجوان بیٹا گھر میں ہے، اب وہاں آنکھیں چار ہوئے. کیا کرنے گئے تھے؟ شب برات کی عبادت کرنے گئے تھے. اب پھر دشمنی بھائیوں کی آپس میں پڑ گئی، اس لڑکے کو مارنے کے لیے آ گئے کہ یہ ہماری بہن پر بیٹی پر نظر رکھتا ہے. غلطی کس نے کی ہے؟ اپنے پھول جیسی بیٹی کو بے پردہ دوسرے گھر میں لے گئے، انہیں دکھایا، انہیں موقع دیا بات کروانے کا، پھر چلتے چلتے ہاتھ پہ لکھا نمبر دکھا دیا، انہوں نے وہی سے اسکرین شاٹ لے لی، موبائل پہ باتیں شروع. اور میری بہنوں یہ کب ہوا؟ عبادت والی رات ہوا جب ہم نے چاہا کہ مل کر ہم سارے عبادت کریں گے. ان ساری راہوں کو بند کیجئے، اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کیجئے. کہ وہ مبارک رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے اس دور میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، ان کی بہت ساری بکریاں تھی. بعض علماء فرماتے ہیں 20,000 بکریاں تھی اور بھیڑیں تھی.
اور 20,000 بکریاں اور بھیڑوں کی ساروں کو ملا کر آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اتنے لوگوں کی معافی ہوتی ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. ایک بکری کے بدن کے بال انسان گن نہیں سکتا کتنے بال ہیں، تو اتنی ڈھیروں بکری اور بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات معاف کر رہا ہے. اور اس رات پھر چند لوگوں کی معافی نہیں ہو رہی. چند لوگ آج کی رات میں بھی ان کی معافی نہیں ہے. نمبر 1، ناحق قتل کرنے والا، جس نے کسی کو مار ڈالا، جس نے کسی کو قتل کر دیا. آپ دیکھیے قتل کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہے کسی کو جان سے مار دیا، کام تمام کر دیا. یہی عبادت کی رات گئے، وہاں پر سلام دعا ہو گئے، پھر بات چل نکلی، پھر بھائی کو پتہ چلا، ابو کو پتہ چلا، ان کی غیرت کے خلاف تھا، یہ مار دیا اس کو. عبادت کی رات شروع ہونے والا کام قتل پہ ختم ہو گیا، اور قتل کرنے والے غیرت پہ مار رہے ہیں تو معافی ان کی ختم. ایک یہ قتل ہے. ایک میری بہنوں، ہم دنیا میں کتنے قتل کرتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے موبائل پہ کسی کی بچی اور بچے کی باتیں کر رہے ہیں، کسی کی عزت کا قتل کر رہے ہیں. میری بہنوں، ہمارے اوپر کسی نے اعتماد کر کے اپنے گھر کی بات بطور مشورہ ہم سے کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ہم چسکا لے کر فون پہ یا اپنی سہیلی سے چھت پہ بلا کر اس سے بات کر رہے ہیں، اپنے بیڈ روم میں بلا کر اس سے بات کر رہے ہیں، دوسرے کے اعتماد کا قتل کر رہے ہیں. میری بہنوں اور بچیوں، ہم اپنے بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں باہر جا رہے ہو خوشبو لگا کے جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ. کبھی یہ بیٹے کو سکھایا کہ جب باہر نکلو تو نظریں جھکا کے جاؤ، تمہاری نظروں کے تیر کسی کا گھر ہی نہ برباد کر دیں. آپ دیکھیے ایک واقعہ تھا، ایک نئی نویلی دلہن تھی، اس کی راہ گزرتے ہوئے کسی نے اس کے راستے سے پتھر ہٹا دیا اور اس سے بات شاد کی، آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں، بڑے اچھے آپ کے کپڑے ہیں. اب وہ راہ گزرنے والا لڑکا اسے بڑا پسند آیا. جو انسان میری راہ کا روڑا ہٹاتا ہے، میرے راستے کے اندر آنے والا کنکر ہٹا رہا ہے، وہ میرے لیے کتنا نفع بخش ہوگا. اور اسے پھر اپنے گھر والے کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، وہ یہاں پر بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پتھر رکھنے والا ہے، یہ تو کانٹے بچھانے والا ہے، اسے تو میری کوئی خوبی نظر ہی نہیں آ رہی. اور یہی بیٹا میری بہنوں اور بچیوں گھر میں ماں سے کیسے بات کر رہا ہے، بہن سے کیسے بول رہا ہے، بیٹی سے کیسے بات کر رہا ہے، اپنے ابو سے کیسے بات کر رہا ہے، تمیز ہی نہیں. ساری تمیزیں، سارے ادب غیر محرم لڑکوں کے ساتھ اور لڑکوں کے لڑکیوں کے ساتھ، سارے ادب و آداب، سارا علم وہاں آتا ہے. اور یہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں. انجام کہاں پہنچتا ہے؟ قتل پر. اور قتل کرنے والے کی اس رات معافی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کسی کے لیے اپنے دل کے اندر برائی رکھے اس کی بھی اس رات معافی نہیں ہے. ہم ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں، محبتوں سے پیش آتے ہیں، اور دل دل میں کیا کہتے ہیں، میرا بس چلے نا، آپ کو تو دنیا سے ہی اٹھا دو، آپ کا خاتمہ ہی کر دو، میرا بس چلے تو. اور میری بہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی اس رات معافی نہیں ہے. آج کون سے ماں باپ ہیں جو یہ پلو اٹھا کر، دامن اٹھا کر اولاد کے لیے رو کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اتنے نیک ہے اور نیک کرتے.
اللہ اتنی حیاؤں والے اور حیاؤں والا کرتے، اتنے دیندار ہے اور عالم بناتے، کون ہے؟ نہیں، ہر ماں باپ یہ رو کر اللہ سے کہہ رہے اللہ کیوں دیا تھا، یہ دن ہمیں دیکھنا تھا، یہ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا، یہ نہ ہی ہوتی تو بہتر تھی۔ ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات معافی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوریاں کرنے والا، اسلحہ کے زور پر مال چھیننے والا، اس کی بھی آج کی رات معافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے گھروں میں تالے توڑ کر داخل ہوتے ہیں، عزت چھینتے ہیں، جو پاس ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں، ایون کہ کچن کا سارا راشن بھی سمیٹ کے لے جاتے ہیں، گھر کی قیمتی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں، اور یہ سارا کام کرنے والا وہ لیزی بندہ، وہ جو گھر میں پڑا پڑا سارا دن، جسے ہمت نہیں ہے کہ باہر سر پہ ٹوکرا اٹھا کر حلال روزی کمائے، ریڑھی لگا کر کھڑا ہو روزی کمائے، کدال اور کئی ہاتھ میں لے اور مزدوری کر کے رزق حلال لے کے آئے، جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہاتھ رزق حلال حاصل کرنے میں سخت ہو جاتے ہیں نبی ان کا بوسہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سختیاں تو برداشت نہیں کر سکتے، پیسے جمع کر کے پسٹل خریدتے ہیں، گولیاں خریدتے ہیں، اور پھر لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، سب کچھ لوٹتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں، ڈبل ڈبل گناہ لیتے ہیں، قتل کرنے والے کی بھی کوئی معافی نہیں، چوری چکاری کرنے والے کی بھی کوئی معافی نہیں، اور پھر اپنے گھر میں لا کر سجا کر سامان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ میری بہنوں، آج ہم سب یہ اس بات پر غور کریں کہ جہاں اتنی بڑی رات ہمیں مل رہی ہے، شب بارات، جس میں اتنے لوگ، ان گنت لوگ ان کی معافی ہوگی، تو کون کون ہے جو اس قتل والے گناہ میں ملوث ہیں، کون کون ہے میری بہنوں جو شراب نوشی کرنے والے ہیں، سدا ہمیشہ جو شراب نوشی کرے، کون کون ہے جو دوسروں کی برائی دل کے اندر رکھنے والا ہے، کون کون ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، کون کون ہے جو لوٹ مار اور چوری کرتا ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو پھر معافی کوئی نہیں، پھر سب سے پہلے ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ان پر اللہ سے توبہ کرنی ہوگی تو معافی ہوگی۔ اور پھر آج کی رات میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ تہ کر کے انسان کچھ عبادات کرے، اتنے نوافل، اتنی قرآن پاک کی تلاوت، یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، کچھ نفل آپ رکھ لیں، آپ طے کر لیں آپ کو 20 رکعتیں پڑھنی ہے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو ظاہر ہے سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز، تو وہ پڑھنی ہے، تو اسی کی عادت کے لیے 20 رکعتیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، صبح کو اٹھ کر روزہ رکھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مفہوم ہے آپ کا، کہ رات میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں لوگوں کی مغفرت کے لیے، تو میں رات کو قیام میں کھڑا ہوتا ہوں تاکہ جب معافی کا وقت آئے تو اللہ مجھے کھڑا پائے۔ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب یہ فیصلہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کیا کریں تو میں روزے سے ہوں۔ تو میری بہنوں، ہمیں ان عبادات میں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عبادات نصیب کرے، اور آج کی رات خاص کر کے کچھ دیر جاگ کر ہم اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو بارش ہے بالکل نہیں ہو رہی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو میری بہنوں، خاص کر کے جب آپ رات کو بھی ہاتھ اٹھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا
آپ کو جب ایسا موقع ملے تو معافی مانگے. تو ہم سارے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ راضی ہوئے اور اللہ رحمتوں کی بارش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. اے اللہ چھپے علانیہ گناہ معاف فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. خصوصاً ہماری محفل میں جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں جو بیمار ہے یا آج جو بیماری کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہنا چاہتے تھے، اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. روحانی جسمانی صحت عطا فرما. اپنے پرایوں کو صحت عطا فرما. چھوٹے بڑوں کو صحت عطا فرما. سب کی پریشانی یا ارحم الراحمین اللہ دور فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو معاف فرما. پوری امت پر رحم فرما. پوری امت کی بخشش فرما. جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما. میری والدہ کی بخشش فرما. ہماری محفل میں بیٹھی ہوئی جتنی ہماری بچیاں بہنیں مائیں ہیں، ان کی فیملیوں میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی معافی فرما. یا رب ذوالجلال والاکرام ہدایت کو، دین اسلام کو ہمیں اور ہمارے بچوں اور ان کی نسلوں میں رکھ دے. یا اللہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. دین اسلام پر موت نصیب فرما. اے رب ذوالجلال والاکرام شعبان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، شعبان مانا ہے حصوں کا، بہت ساری نیکیاں کرنا. یا ارحم الراحمین آگے رمضان گناہوں کو جلانے والا، شعبان حصے کرنے والا. یا اللہ آج سے ہی ہم خوب نیکیاں کریں، چاہے وہ صدقے کی روح سے ہو. اللہ تیری راہ میں ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم لگانے والے بنے. علم ہے، دولت ہے، جان ہے، وقت ہے، اولاد ہے، اے اللہ سب تیری راہ میں لگائیں. یا اللہ تو اسی لائق ہے کہ تجھ پر سب کچھ لگایا جائے. اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے لوگوں تم نے اپنے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. اے اللہ ہمیں قدر کرنے والا بنا. اے اللہ خوب عبادات کرنے والا بنا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا روزے کی صورت میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 15 دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ وہ رمضان کے لیے خود کو تیار کرے. یا اللہ ہمارے پاس ابھی ایک دن ہے، یا اللہ ہماری قسمت میں کرنا ہم تیرے نام کا روزہ رکھے، تیرے نام پر کھانا پینا چھوڑے، تیرے لیے سب عبادتیں ہوں. امت مسلمہ کو یا اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کا سچا غلام بنا. یا اللہ ان محفلوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. رحمتوں والی بارش نصیب فرما. اے اللہ رحمتوں کی بارش نصیب فرما. اے اللہ ہم تیرے نبی کی امتی ہیں. اے اللہ ہم تیرے لاڈلے کی امتی ہیں. اے اللہ جنہیں آپ کہا کرتے تھے کبھی سویا کرے نا، آپ کو سویا ہوا میں دیکھوں، ہم ان کی امتی ہیں. یا اللہ جن کا خوبصورت شہر مدینہ ہے، جس کا نام لے کر دل ٹھنڈا ہوتا ہے، جن کے روزے کی زیارت آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہے. اے مکہ اور مدینہ کے خالق مالک اللہ، اے پوری امت کے خالق مالک اللہ، اپنے پیارے حبیب کی امت سے راضی ہو جا اور رحمتوں بھری بارش عطا فرما. اے اللہ کب سے ہماری زمینیں پیاسی ہے. اے ارحم الراحمین اللہ ہم بڑے گناہ گار، ہمارے اندر بہت معصوم بچے ہیں جنہیں گناہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کی نگاہوں میں بس تو ہے خالص، جن کے دل پر تحریر ابھی تیرے نام کی ہے مولا. تجھے ان کا واسطہ تو ہم پر رحمت و بھری بارش عطا فرما.
اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق مالک، آپ کو اس بابرکت زمین کا واسطہ جو کل کائنات میں جس جیسی کوئی جگہ نہیں، جہاں وجود پاک ہے ہمارے آقا کا علیہ السلام، تجھے اس حسین زمین ہماری ماں عائشہ کے گھر کا واسطہ اے اللہ رحمتوں بھری بارش عطا فرما، اے اللہ بارش عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعثنا، اللہم انزل علینا صیبا نافعا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد